باقاعدہ اعلان کے ساتھ یہاں پاکستان کے اندر، وطن عزیز کے اندر شیعہ کی نفرت میں ہمارے ہاں انتہا پسند طبقہ باقاعدہ اعلان کرتا اور اجتماعی شادیاں کی جاتی، افسوس کے ساتھ رسول رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، تو صحابہ کے نام لینے والوں، صحابہ کی سنت بھی یہ ہے کہ حسین پر رویا جائے۔ تو سیدنا امام حسین کی شہادت حقیقت میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کا ماتم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ چھریاں لگاتے ہیں۔ بھائی آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ چھریاں چلائیں؟ آپ سڑکوں پہ جا کر اپنی قمیض اوپر اٹھا کر اپنے اوپر جو ہے وہ برچیاں ماریں، زنجیر چلائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے مہینے میں غم کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا غم کرنا یہ شیعوں کی علامت ہے؟ کیا ایک سنی نوجوان، سنی شخص، سنی فیملی وہ سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر غم نہیں کر سکتے، آنسو نہیں بہا سکتے؟ اس واقعے کو یاد کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اس واقعے کو یاد کرنا اور اس پر غم کرنا اور غم کی علامات ظاہر کرنا، کیا ایک سنی فیملی نہیں کر سکتی؟ کیا اگر وہ سنی لوگ کریں گے تو اس طرح وہ شیعہ بن جائیں گے؟ کیا محرم الحرام کے مہینے میں شادیوں کا اعلان کرنا چاہیے، اجتماعی شادیاں ہونی چاہیے؟ کیا شادی جیسی سنت کو محرم کے مہینے میں موقوف کیا جا سکتا ہے؟ کیا شادی جیسے عمل کو، حلال عمل کو محرم کے اس غم کے مہینے میں یا جب تک یہ غم کے دن چل رہے ہیں ہم موقوف کر کے، اس میں بریک کر کے اس کو دوسرے مہینوں میں لے جا سکتے ہیں، دوسرے دنوں میں؟ کیا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ اس پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور گفتگو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ اعلان کے ساتھ یہاں پاکستان کے اندر، وطن عزیز کے اندر شیعہ کی نفرت میں ہمارے ہاں انتہا پسند طبقہ باقاعدہ اعلان کرتا اور اجتماعی شادیاں کی جاتی، افسوس کے ساتھ۔ اور کہتے بھی ہیں کہ ہمیں سیدنا حسین کی شہادت کا بہت غم ہے، ہم امام حسین کی شہادت پر غم کرنے والے، اصل حسینی تو ہم ہیں، اصل تعلق تو اہل البیت کے ساتھ ہمارا ہے اور فلاں فرقے کا تو اہل البیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ پھر اس طرح کی اجتماعی شادیوں کی جانب ایک طبقہ لے کے جاتا ہے؟ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ شادیوں کو، اس سلسلے کو منع کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، واقعہ کربلا ہوا ہے، لیکن اس کا شادیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور شریعت کے اندر تو شادی ہر زمانے کے اندر، ہر دن کے اندر آپ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں آیا، کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ تو لہٰذا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو شادی نہ کریں یا محرم کے مہینے میں شادی نہ کریں، تو یہ اسلام کے اندر ایک بدعت نکالنا، اور یہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو میں آپ کو اخلاقی طور پر اس کا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پر آپ کے گھر میں غم ہو جائے، آپ کے اپنے گھر میں ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کے پڑوس میں ہو جائے، اور آپ شادیوں کے لیے خوشیاں منا رہے ہوں، کیا معاشرتی سطح کے اوپر اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ کیا سماجی رویوں کے اندر، سماجی قدروں میں اس کو بہتر دیکھا جاتا ہے، اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کے پڑوس میں غم ہو اور آپ زور سے جو ہے وہ آپ کہیں اس دن میں اعلان کروں گا، میں نکاح کروں گا، تو کم از کم پڑوس کا ایک حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس دن سے آپ نہ کریں، اس کو آپ مؤخر کر دیں، اگلے دن پہ لے جائیں، کچھ دنوں کے بعد لے جائیں۔ تو یہ تو سماجی بات ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے تو اخلاقی بات کی۔ بالکل جناب، اسلام میں منع نہیں ہے شادی کرنا، حتیٰ کہ یہ بھی کہیں منع نہیں آیا ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں نہ کریں۔ آپ محرم کے مہینے میں یہ نہیں آیا کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر محرم کے مہینے میں، غم کے دنوں میں شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص کرتا ہے اس کو ناصبی اور یزیدی بھی کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ شریعت میں کہیں منع نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں غم ہے۔ آپ اپنے آپ کو آج سے پہلے لے جائیں، اور ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، بیان بھی کرتے ہیں، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے، آپ سے عشق اور محبت کرنے والے، جنون کی حد تک سرکار کو چاہنے والے، امت کا ہر فرد اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ سے والہانہ محبت کرتا ہوں، عقیدت کرتا ہوں۔ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو اس دعوے کو نہ برملا نہ کر سکے، اظہار نہ کر سکے۔ ہر مسلمان یہ کہے گا کہ
میں رسول اللہ سے بڑھ چڑھ کر محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر ہم سرکار کے مہینے میں ہوں, رسالت مآب کے سامنے ہوں, اور ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ آج رسالت مآب کے گھر میں غم ہو رہا ہے, آپ کے بچے کو شہید کر دیا گیا ہے, اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ہمارے محدثین نے, اہل سنت اکابر نے, جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے, انہوں نے اپنی کتاب سر الشہادتین کے اندر سیدنا حسین کی شہادت کو رسول اللہ کی شہادت لکھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں شریک ہوئے لیکن آپ شہید نہیں ہوئے, شریک ہوئے ہیں لیکن شہید نہیں ہوئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی شہادت کا جو ایک جہری طور پر اس کو بدل دیا حسین کی شہادت کے ساتھ. تو سیدنا امام حسین کی شہادت حقیقت میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی شہادت ہے. اللہ اکبر. تو اب آپ اندازہ کریں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہم اس زمانے میں ہوں, اور ہمارے سامنے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں غم ہے. آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین سبت من الاسباط, احب اللہ من احب حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سنن ترمذی کی روایت ہے. حسین یہ اسباط میں سے, انبیاء کی اولاد میں سے میری ایک اولاد ہے, سبت ہے. اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین کے لیے فرمایا کہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اگر حسین پہ غم آتا ہے, آپ کے گھر پہ غم آتا ہے, آپ کے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے, تو اس کو میرا غم سمجھو. یہ سمجھو کہ یہ میرے گھر میں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. یعنی کربلا میں وہ سیدنا امام حسین کے گلے پر جو چھری چلی ہے, یہ صرف حسین کے گلے پہ نہیں چلی, یہ رسول اللہ کے گلے پہ چلی ہے. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ کی شہادت ہے. علی اصغر کی شہادت یہ رسول اللہ کے خون کی شہادت ہے. رسول اللہ کا خون بہایا گیا ہے کربلا کے اندر. اس جذبے کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے. حسین منی وانا من حسین کا مطلب یہ ہے. تو جب اس طرح ہم نے دیکھنا ہے اور ہم اس زمانے میں چلے جائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر رسول اللہ کے گھر میں غم ہے, وہاں پہ ایک پڑوسی کے گھر میں غم ہو, اور ہم اس زمانے میں, اس دور میں, اس وقت کے اندر شادی کرنا ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا, اعلان کرنا, تو کیا ہم رسول اللہ کو منہ دکھا سکتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم سرکار سے بہت محبت کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں, ایمان ہے. تو جب اس درجے تک ہمارا ایمان ہو, پھر ہم یہ بحثیں کرنے لگ جائیں بھائی اس میں شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. خود اندازہ کیجئے, شریعت تو رسول اللہ کی خوشی کا نام ہے, رسول اللہ کے غم کا نام ہے, رسول اللہ کے آنکھوں کے اور ابرو کے اشارے کا نام شریعت ہے. کسی چیز کو آپ کہہ دیں یہ حلال ہے, وہ حلال ہے, حرام کہہ دیں حرام ہے. رسالت مآب کی مرضی ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شریعت ہے. آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, آپ کا ذکر عبادت ہے. جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے اس کا کیا ایمان ہے؟ تو اگر سرکار نے کہہ دیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں, حسین مجھ سے ہیں, اور سرکار کے گھر میں غم ہے, مجھے آپ بتائیں, پھر آپ اجتماعی شادیاں کر کے دکھائیں, پھر آپ اجتماعی شادیاں کریں. اور آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہر حال کے اندر اگر ایک جائز کام ہے تو آپ وہ ہر زمانے میں کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے اگر اس پہ منع نہیں آئی ہے, مثلا شادی کے بارے میں ہے, نکاح کے بارے میں, سنت عمل ہے, یہ نہیں کہا گیا کہیں رسول اللہ نے کہ آپ محرم کے مہینے میں نہیں کرنا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس دن غم ہو اس دن بھی آپ کریں؟ کچھ انسان کے اپنی فطرت بھی ہوتی ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ کو حیا نہیں آئے گی, ہمیں حیا نہیں آئے گی, اور پھر یہ کہنا کہ جناب اس پہ غم ہو یا نہ ہو. اور ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کا ماتم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ چھریاں لگاتے ہیں. بھائی آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ چھریاں چلائیں؟ آپ سڑکوں پہ جا کر اپنی قمیض اوپر اٹھا کر اپنے اوپر جو ہے وہ برچیاں ماریں, زنجیر چلائیں. کسی نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا, اور یہ مطالبہ ہے بھی نہیں. بس صرف بات اتنی ہے کہ رسول اللہ نے اس شہادت کو بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ بھی اس شہادت کا بیان کریں. اس مہینہ یہ خاص ہے سیدنا امام حسین کی قربانی کے ساتھ, اور جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کیا, آپ نے غم کیا, تو ایک مسلمان غم کیوں نہیں کرے گا؟ ایک مسلمان غم کیوں نہیں کرے گا؟ یہ میرے سامنے سنن ترمذی ہے, اور سنن ترمذی میں باب مناقب
امام حسین علیہ السلام، اس کے اندر یہ روایت ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں صحابہ کو یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ متواتر ہے، یعنی سب صحابہ کو اس بات کا علم تھا کہ حسین شہید ہوں گے۔ تربیت اس طرح سے ہو رہی ہے، حسین کو شہادت کے لیے تیار کیا جاتا رہا ہے، یہ سب صحابہ یہ جانتے تھے۔ تو رسول اپنی زندگی میں رو رو کر اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ میری امت اسے شہید کر دے گی۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام، ان سے روایت فرماتی ہیں قالت دخلت علی ام سلمہ وہی تبکی، سلمہ کہتی ہیں کہ میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کے پاس آئی، وہی تبکی، اس حال میں کہ آپ رو رہی تھی۔ فقلت ما یبکیکی، میں نے کہا کہ آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعنی فی المنام، ام المؤمنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی خواب میں رسالت مآب کی زیارت کی، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، اور میں نے اس حال میں اپنے رسول کو دیکھا، اپنے حبیب کو دیکھا کہ آپ کے سر مبارک پر اور آپ کی داڑھی انور کے اوپر التراب، مٹی لگی ہوئی ہے۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، کیا حالت ہو گئی آپ کی یا رسول اللہ؟ قالت شہدت قتل الحسین آنفا، شہدت قتل الحسین آنفا، تو آپ نے فرمایا میں ابھی حسین کا قتل دیکھ کر آیا۔ اللہ اکبر، میں ابھی حسین کا قتل دیکھ کر آیا ہوں، میرے بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی حالت یہ ہے، اور ام المؤمنین ام سلمہ رو رہی ہیں، رسول رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ تو صحابہ کے نام لینے والوں، صحابہ کی سنت بھی یہ ہے کہ حسین پر رویا جائے، حسین پہ غم کیا جائے۔ یہ صرف بات شیعہ کی نہیں ہے، آپ نے تو اپنے سارے اعمال شیعوں کو دے دیے نا، تو تب لوگ پھر محب اہل البیت کو ایک رافضی اور شیعہ کیوں نہ کہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ ذکر حسین اتنا کرتے، ذکر حسین اتنا کرتے کہ لوگ کہتے کہ بھائی اصل جو ذکر حسین کرتا ہے وہ سنی ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم نے یہ بات بنا دی کہ جو شخص بھی ذکر حسین کرے گا اور روئے گا وہ شیعہ ہوتا ہے۔ سنیت کی علامت ہونی چاہیے تھی حسین پہ غم کرنا اور رونا، کیونکہ سنی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے، صحابہ رو رہے ہیں، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن وہ رو رہی ہیں، غم کر رہی ہیں۔ اسی طرح یہ کثیر روایات کے اندر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جو ہے وہ ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہے۔ المستدرک للحاکم ہے، اور اس میں حدیث نمبر ہے 4881۔ ابو عمار شداد ابن عبداللہ، وہ ام الفضل بنت الحارث جو کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ہیں، ان سے یہ روایت کرتے ہیں۔ ام الفضل بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلہ۔ یہ میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ام الفضل بنت الحارث وہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور یہ خواب بہت برا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا خواب سناؤ، تو میں نے خواب یہ سنایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسد مبارک سے ایک جسم سے گوشت کا ٹکڑا وہ کٹ جاتا ہے اور وہ آ کر میری گود میں گر جاتا ہے، تو میں بہت گھبرا گئی ہوں۔ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی اور کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ میری بیٹی فاطمہ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں آئے گا۔ پھر اب آگے آپ روایت دیکھیں تو جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، میں نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹے پیدا ہو گئے ہیں، یعنی آپ کے نواسے۔ فدخلت یوما الی رسول اللہ فوضعته فی حجرہ، تو ایک دن میں نے امام حسین کو لے کر رسول اللہ کی گود میں رکھ دیا۔ ثم حانت منی التفاتۃ فاذا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریقان من الدموع، پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ قالت فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی مالک،
میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اتانی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، ان امتی ستقتل ابنی ھذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین ابھی میرے پاس آئے اور آپ نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی، ان قریب قتل کرے گی۔ ستقتل ھذا، ستقتل ابنی ھذا، فقلت ھذا، تو ام الفضل بنت الحارث عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا اس بیٹے کو، ھذا، قال نعم، جی ہاں یہی، وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، اور مجھے اس جگہ کی مٹی بھی دے دی ہے کہ جس جگہ پر حسین کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ حاکم نشاپوری کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجا، یہ حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی شرط پر اور انہوں نے اس کی نقل نہیں کیا۔ اسی طرح روایت نمبر 4889 ہے، ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ما کننا نشک واہل البیت متوافرون ان الحسین ابن علی یقتل بالطف۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ہم لوگ کوئی ذرہ برابر شک نہیں تھا، ہمیں اور اہل البیت کو، ہمارے پاس متواتر طور پر پے در پے یہ روایات تھی اور ہم اس بات کو جانتے تھے کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا، یعنی یہ معروف بات تھی، رسول اللہ نے خبر دی ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 4887 ہے اور اس کو مختصر بیان کیا، جو میں نے پہلے حدیث بیان کی ام الفضل بنت الحارث کی، اس کو مختصر طور پر ذکر کیا ہے ابی عمار سے، وہ نقل کرتے ہیں ام الفضل سے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اخبرنی ان امتی تقتل الحسین، کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت حسین کو قتل کرے گی، حسین کو قتل کرے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، رسول اللہ روئیں، رسول اللہ کے گھر میں غم ہو، اور آج مولوی صاحب کہیں کہ غم کرنا، ہم حسین کا ماتم نہیں کرتے، ہم غم نہیں کرتے۔ کیسے غم نہیں کریں گے؟ کیسے غم نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کا رونا ثابت ہے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے۔ غم کرنا، ہاں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر چھریاں نہیں مارتے یا ہم خون نہیں بہاتے، یہ ٹھیک ہے، یہ خود شیعہ حضرات کے اندر اختلافی مسئلہ ہے، یہ خود وہاں پر ان کے مجتہدین کی الگ بات ہے، لیکن یہ بات کہنا، اس طور پر بیان کرنا کہ نہیں بھائی رونا بھی نہیں ہے، رونا صرف 3 دن تک ہے نوحہ، اور یہ فقہی مسائل بیان کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غم کیا ہے، جو سیرت سے اور سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے سامنے کیا یہ روایت نہیں تھی؟ اس کا الگ محمل ہے، اس کا الگ مطلب ہے کہ جناب آپ شادی کا پیام نہیں دے سکتے یا وغیرہ وغیرہ، یا شادی کا پیام دینا وہ کتنے دنوں میں نہیں دینا چاہیے، وہ الگ اس کے فقہی اور فروعی معاملات ہیں۔ جو ہے سنت کی بات ہے کہ حسین کی شہادت پر، حسین علیہ السلام آپ جو شہید ہوئے ہیں، اگر ایک مومن مسلمان آنکھوں سے اس کے آنسو بہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شہادت پر وہ یہ غم کرتا ہے کہ جناب یہ شہادت یعنی کوئی فخر نہیں سمجھ رہا ہوتا، فخر ہے، حسینیت وہ بقائے اسلام ہے، لیکن واقعہ تو مظلومانہ ہے نا، واقعہ تو جو ہوا ہے اس پہ غم ہوتا ہے، یہ ہرگز بزدلی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر بزدل تو ہم ہیں کہ جو خود کو کہتے ہیں ہم روتے نہیں ہیں، اور آج ظلم کے سامنے تو ہم نہیں بات کر سکتے ہیں، کہ جو رونے والے ہیں انہوں نے دنیا پہ ثابت کر دیا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا اور ڈٹ جانا کیا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، رونا ہرگز بزدلی نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا ہرگز یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شخص بزدل ہے، یہ فطرت ہے، اور رسول اللہ روئے ہیں، صحابہ کرام روئے ہیں، ابن عباس کی روایت آپ کے سامنے بیان کی، ام الفضل بنت الحارث کی روایت بیان کی، ابو ہریرہ کی روایت رضی اللہ عنہ، ان کی روایت موجود ہے۔ تو اب اس میں ہر ایک کو اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، ایمانی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، مولویانہ نقطہ نگاہ سے معاملے کو نہ دیکھیں کہ جناب میں کوئی یہ جناب آپ روئیں گے تو آپ شیعہ کا حامی ہو جائیں گے۔ کس نے آپ سے کہہ دیا ہے؟ ہر بات کو آپ شیعہ سنی نقطہ نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ مجھ پر آپ یہ الزام لگاتے ہیں
اور ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جب آپ کو کوئی اور معاملہ نہیں ملتا ہے. یہ تو شیعوں کی حمایت کر رہا ہے. خدا کے بندے میں سنیت بیان کر رہا ہوں, شیعت بیان کر رہا ہوں. تو پھر تبھی جا کے پھر جب شیعہ ایسے شخص کے بارے میں عزت اور احترام کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں تو شیعوں میں جا رہا ہے. میں یہاں پر اور کیا الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں. دکھ بھی ہے, افسوس بھی, اور غصہ بھی ہے, اور اس بات کے اوپر کہ ہم اپنی سنیت کو, اس سنیت کو ہم کیوں بلا رہے ہیں, احادیث کو کیوں بلا رہے ہیں. فرقہ وارانہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں. جب فرقہ وارانہ نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر معاملہ یہی ہے نا. ساری بات تو یہ کہ ہم نے اسلام کو خانوں کے اندر بانٹ دیا ہے, ٹوپی ڈرامے شروع کر دیے, خانوں کے اندر بانٹا ہوا ہے ہم نے. دین کو خانوں سے باہر نکالیے, رسول اللہ کے دور میں لے جائیے, سنت سے سمجھیے, صحابہ کے طریقے سے سمجھیے کہ صحابہ غم حسین کر رہے ہیں. پھر اندازہ کریں کہ یہ مولوی صحابہ کا نام لینے والا یہ شیعہ نفرت میں آپ کو کیوں غم حسین سے منع کرتا ہے. پوچھئے اس مولوی سے کہ تم مجھے حق کیوں بیان نہیں کر رہے ہو, کیوں یہ بیان نہیں کر رہے ہو کہ یہ غم حسین پہ رسول اللہ روئے. وہ الگ بات ہے. میں نے آپ کو کہا کہ غم کا طریقہ آنکھوں سے آنسو بہنا, اور پھر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں شیعہ مجلس میں جا کر یا جس طرح وہ 10 محرم میں خون بہانا وہ نہیں کروں گا, لیکن یہ رونے کو کس طرح بدعت کہہ سکتا ہوں میں, یہ کیسے میں بدعت کہہ سکتا ہوں. پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ خود اپنے گھر میں مجلس کر رہے ہیں. یہ مولوی صاحبان شاہ عبدالعزیز کا نام لینے والے صرف فرقوں اور مسجد کی حد تک, شاہ عبدالعزیز کی طرح تو غم حسین منائیں, کم از کم شاہ عبدالعزیز کی طرح تو غم حسین منا لو, شیعوں کی طرح نہیں منا سکتے ہو تو. میں اہل سنت حضرات سے کہنا چاہتا ہوں, مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں, فرقوں کے خانوں میں بٹے ہوئے مولویوں سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.